اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 147، 148 اور 149 کی تشریح ہے۔ جہاں تک تعلق ہے 148 اور 149 نمبر حدیث کا، تو اس کی جو ہم وضاحت جو ہے نا، اس کی تشریح، ان دونوں کی تشریح ہم حدیث نمبر 145 کے ضمن میں، جب آپ نے 145 نمبر حدیث پڑھی تھی اور پھر جب اس کی تشریح کی تھی، تو اس میں ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ ان دونوں کی وہی چیزیں دوبارہ ذکر کی گئی ہیں۔ اور جب تک تعلق رہا 147 نمبر حدیث کا، تو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، اپنے ازواج مطہرات کو باہر جانے کی اجازت، ضروریات زندگی کے لیے باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، خواتین اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد ان کو قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی، اور جب ان کے لیے قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہوا، تو دیگر ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عیدین کی نماز کے لیے یہ ان کو جانے کا حکم دیا، بلکہ اس وقت 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی مسجد میں جانے کی اجازت دی، اور مردوں سے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے نہ منع کرے، اور حج اور عمرے کے لیے آپ خود ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور حضرت ام المومنین کو آپ نے ان کے والدین سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی۔ اس سے معلوم ہوا خواتین اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، اور جب آپ بیمار ہو گئے تو دیگر ازواج مطہرات آپ کی عیادت کے لیے آتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا خواتین اپنے بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ اگر کوئی عورت کا رشتہ دار بیمار ہو، تو اس کو اس کے لیے باہر پردے کی حالت میں نکلنے کی اجازت ہے، اور پھر والدین سے ملنے کی بھی اسے اجازت، اس کے لیے وہ جا سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی بیمار اس کا رشتہ دار ہے تو خواتین کو اس کو جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اگر اس کے والدین سے وہ ملنا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ تھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 147 کی تشریح۔